باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے لا یأتیہ الباطل، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل، وہ نازل کیا گیا ہے، من حکیم حمید، بڑے حکمت والے قابل تعریف کی طرف سے۔ احباب گرامی، ان آیات میں قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ کتاب انتہائی عظمت کی حامل ہے، اور یہ کہ کوئی بھی جھوٹی بات، کوئی بھی نئی بات جو باطل سے تعلق رکھتی ہو، وہ اس کتاب پر غالب نہیں آ سکتی۔ اہل علم نے اس کے کئی ایک معنی بیان کیے ہیں۔ اول تو یہ کہ لا یأتیہ الباطل، باطل کبھی بھی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل کی آواز اور طاغوت کی سازشیں، کافروں کی ریشہ دوانیاں اور ان کی طرف سے ہونے والی شرارتیں، وہ کبھی ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اس قرآن کی آواز کو یا اس کے منہج کو دبا سکیں۔ جس چیز کو غالب کرنے کا ارادہ رب ذوالجلال نے کیا ہے، اگر کافر اس کو بجھانے کی کوشش کریں، اس پر غلبہ پانے کی کوشش کریں، تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہوتے وقت پہلے زمانے میں کوئی ایسی بات یا تحقیق نہیں ہوئی تھی جو اس قرآن کی تعلیمات کو غلط ثابت کر سکے، یہ کہہ سکے کہ نعوذ باللہ قرآن کے اندر ایک نئی بات، اچھوتی بات جو نہ پہلے کبھی سنی اور نہ بعد میں ہم کبھی سنیں گے، جو عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی مخالف ہے، تو قرآن کے اندر ایسی بات نہیں ملتی۔ ولا من خلفہ، چلو قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہی اگر کسی نے اس میں سے غلطی نکالنے کی کوشش کی یا اس کی تعلیمات کو مروڑنے کی کوشش کی، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے اس پر حملہ کر سکتا ہے، نہ اس کے پہلے زمانے میں اس پر حملہ کر سکتا ہے، نہ اس کے بعد والے زمانے میں۔ آپ یوں کہہ لیں، آج کے دن کے حساب سے اگر ہم اس کی تفسیر کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم سے پہلے جتنا زمانہ گزر چکا ہے، اس کو نازل ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، تو اس پہلے زمانے میں باطل کبھی اس پر غالب نہیں آ سکا۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا من خلفہ، اس کے بعد کا بھی جو زمانہ قیامت تک باقی ہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکے گا۔ دوسری بات جو اس کی تفسیر میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے باطل کا غالب آنا، کہ قرآن بالکل ہی مٹ جائے اور باطل کی بات غالب آ جائے، ہر سو باطل ہی باطل کی بات ہو، کفار کی بات ہو، ایسی بات ہو جو سراسر اس انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حق اور باطل کا ملغوبہ بنا کر، امیزش کر کے، کچھ سچ لے لیا، کچھ جھوٹ لے لیا، اپنی مرضی کی بات بنا کر کوئی ایسا کر دے، تو ایسا بھی کبھی نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، رب رحمان کا کلام ہے، اور رب رحمان کی صفات میں تبدیلی کرنا
ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کتاب کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ مومن کے سر کا تاج ہے اور اس کے اوپر ہمیشگی وہی بندہ اختیار کرتا ہے جس کا ایمان کامل ہے، جو اس کتاب اس سورت کو بڑے اچھے انداز سے پڑھتا ہے۔ اس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَ، اور جو باطل والے ہیں، جو دین سے دور ہونے والے لوگ ہیں، تم دیکھو گے کہ ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ یہ حق چیز کو واضح کرتی ہے اور باطل کو مٹا دیتی ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر باطل کا ذکر کیا ہے، اگر اس کی تفسیر کے اندر ہم یہ ذکر کریں کہ جہاں الحاد نے اور دہریہ لوگوں نے قرآن پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی حقانیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، جیسا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن کے بارے میں بھی ہمیں شک ہے، پتہ نہیں یہ کب لکھا گیا، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھوانا شروع کیا تھا، پھر کتنا عرصہ گزر گیا، 4 سال ابو بکر کی خلافت کے گنو اور 10 سال عمر کی خلافت کے گنو، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جا کر جو ہے وہ کہیں یہ مکمل ہوا۔ تو اتنی دیر تک اس قرآن کو لکھا ہی جاتا رہا، تو یہ تو اصل میں 40 پارے تھے، اس کے پھر ایک بکری 10 پارے اس کے آ کر کھا گئی۔ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو اتارنے والے ہم ہیں اور ہمارے ذمہ ہی ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اول تو یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ ایک کتاب جس کے حفاظت کرنے کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہا ہو، بلکہ بتا رہا ہو کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی سلامت رکھے گا، بھلا اس میں نقطے کی بھی تبدیلی کرنا کسی انسان کے بس میں ہے۔ اور پھر یہ بات کہ جو صحابہ کرام نے قرآن کریم کو جمع کیا، یہ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس قرآن کو جمع کر دیا۔ اگر وہ جمع نہ کرتے تو اس وقت یہ 2 جلدوں کے درمیان ہمارے پاس نہ ہوتا، ہم میں سے کسی کے پاس کچھ حصہ ہوتا، کسی کے پاس کچھ حصہ ہوتا، اور ہم ایک دوسرے کے محتاج بنے ہوئے ہوتے۔ صحابہ کرام جس دور میں تھے ان کے ہاں یہی چیز تھی کہ کچھ حصہ کسی صحابی کے پاس تھا، کچھ حصہ کسی کے پاس تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے گزارش کی کہ امیر المؤمنین ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو جمع کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اور اس میں امت کے لیے خیر بھی ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترا کرتی تھی تو آپ اپنے کاتبین وحی کو حکم دیتے تھے کہ اس کو فلاں آیت میں، فلاں صورت میں، فلاں آیتوں کے بعد اور فلاں آیتوں سے پہلے لکھ لو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں ایسا تو ہے۔ کہا پھر اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے۔ تو اس قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع کیا گیا، اور یہ کام شروع کر کے اس پر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی تھے، آپ نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ زید مجھے ڈر ہے کہ یہودی میرے ساتھ کوئی چال نہ چلیں، تو تم ان کی زبان سیکھ لو، عبرانی زبان تم وہ سیکھ لو۔ تو سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے 17 دنوں میں وہ زبان سیکھ لی، اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وحی کو لکھا بھی کرتا تھا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اصول بنایا کہ جو بندہ بھی، جس کے پاس بھی قرآن کا کچھ حصہ موجود ہے، وہ لے کر ہمارے پاس آ جائے۔
بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور قرآن کا وہ حصہ انہوں نے لا کر پیش کر دیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں پابند کیا کہ اب جاؤ اور جا کر جو جو حصہ تم پیش کر رہے ہو اس کے بارے میں 2 گواہ لے کر آؤ. تو سبھی لوگ 2 گواہ لے کر آئے اور اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی توفیق سے اس کو مرتب کیا گیا. اور اس میں ایک لمبا عرصہ لگا جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سارا دور خلافت اور سیدنا عثمان کے دور میں جا کر پھر اس کی تدوین مکمل ہوئی. اور اس میں یہ بھی ہے جو اصل قرآن تھا جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کو جمع کیا تھا، وہ اب بھی ترکی کے میوزیم کے اندر موجود ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی سارے قرآن جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا تھا اور ایک قرآن باقی رہنے دیا تھا. یہ بات ٹھیک ہے، امت کو ایک قرات پر جمع کیا تھا، امت کو ایک قرات پر جمع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن 7 قراتوں میں اتارا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ 7 قراتیں ہیں قرآن کی؟ سنا کسی نے؟ نہیں سنا. میں نے سورہ روم کے آخری رکوع میں آپ کو پورا یہ درس دیا تھا اس پر. سورہ روم 21ویں پارے میں قرات قرآن یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت زبروں زیروں کا فرق ہوتا ہے لیکن معنی کا فرق نہیں ہوتا. جیسے مالکی یوم الدین ہے، ہم پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے مالکی یوم الدین. مختلف قراتوں میں یہ قرات ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ اکثر سنتے ہیں تفسیر کے دوران کہ یار یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں فلاں راوی ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے. سنتے ہیں یا نہیں سنتے کہ روایت ضعیف ہے یا منکر ہے یا من گھڑت ہے؟ یہ مختلف احکامات ہیں حدیث. اصل میں حدیث کی ایک سند ہوتی ہے. ایسے ہی جو قرات ہے، جو مالکی یوم الدین کو مالکی یوم الدین پڑھ رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا، وہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اس کی بھی ایک سند ہے. احادیث کی کتابوں کے اندر ہمیں وہ سند بھی ملتی ہے اور اس کا پورا حوالہ ملتا ہے اور اس کے اوپر پورا علم ہے جس کو یوں کہہ لیں کہ قرات کا علم کہہ سکتے ہیں آپ، 17 کا علم. اس میں بہت ساری تفصیل ہے، میں نے یہ تھوڑا سا علم سیکھا ہوا ہے تو بڑا مزیدار علم ہے. بالخصوص حافظ بندہ جب اس کو سیکھتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جس ایک قرات پر جمع کیا تھا، وہ قرات کیسی تھی کہ آپ اگر وہ نسخہ دیکھیں، اللہ کے فضل سے میں نے وہ دیکھا ہے کہ اس میں نہ تو زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں نہ اس میں نقطے ہیں. بہت کم جگہ ہیں جہاں پر نقطے لگائے گئے ہیں جہاں ضروری ہے. تو وہ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ بعد میں حجاج بن یوسف کے دور میں اجمی لوگ جو قرآن صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم جیسے لوگ، ان کے لیے زبریں زیریں اور نقطوں کا اہتمام کروایا گیا. ہم جو قرات پڑھتے ہیں، ہم قرات پڑھتے ہیں کوفہ والوں کی قرات، ہم قرات پڑھتے ہیں کوفہ والوں کی قرات. اس کے علاوہ 6 قراتیں باقی ہیں ابھی. ہم کوفی لہجے کے اوپر پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیدنا حفص رضی اللہ عنہ کی قرات. سیدنا حفص ایک تابعی ہیں، ان کی قرات کے اوپر ہم اس کو لے کر آتے ہیں. تو سیدنا حفص کے استاد ہیں امام عاصم، اور امام عاصم کے آگے استاد ہیں، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد صحابی ہیں، پھر صحابی کے استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو قرآن میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس قرات میں بھی 2 جگہیں ایسی ہیں. اب کلاس کے بعد کوئی بندہ میرے پاس قرآن پاک لے کر آئے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. 21ویں پارے میں جس بات کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس میں آخری رکوع ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے ضعفن، ضاد عین اور فا، ضعفن. تو وہاں سائیڈ پر چھوٹا سا انہوں نے لکھا ہوا ہے عربی زبان میں کہ یہاں پر امام حفص نے ضعفن کے ضاد کے اوپر پیش کے ساتھ کبھی زبر بھی پڑھی ہے، یعنی ضعفن کو ضعفن بھی پڑھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے یوم ینفع الصادقین، یوم ینفع الصادقین. تو وہاں پر بھی
بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے، آج کل جو نسخے آ رہے ہیں ان میں نہیں لکھا ہوا، بعض نسخوں میں، پرانے نسخوں میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہاں پر یوم کو یوما بھی پڑھا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو یہ قرات کا تھوڑا سا انداز ہوتا ہے، تو پوری جو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اوپر کسی بھی دور میں کوئی غالب نہیں آ سکا، نہ پہلے دور میں نہ بعد والے دور میں، بلکہ صحابہ کرام نے اس کو یکجا کر دیا۔ اب کوئی بھی بندہ کوئی بات بھی قرآن کے بارے میں لے کر آئے گا تو سوائے باطل کے وہ اور کچھ نہیں ہوگی، اور ہم اس کو آسانی سے پہچان سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ اس رب کی جانب سے اتارا گیا ہے جو انتہائی حکمت والا اور بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے، کہ جس نے حکمت کے ساتھ قرآن اتارا، اور ایسا قرآن اتارا جس کو پڑھ